السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 20۔ مرمرہ کے ساحل پر آج لیام جان پھر سے احمد کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور وہ بے حد راحت کی حالت میں تھا کہ اسے بلا وجہ کسی سے جھگڑا کر کے اپنا خون نہیں جلانا پڑتا تھا۔ آج اس نے بلایا تھا اور لیام جان کو نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑا تھا۔ انسان دوستوں کی دنیا میں نہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر یہ راستہ چنا تھا تو اس کے اصولوں پر بھی عمل درآمد ہونا پڑتا تھا۔ کہو آج کیا پیغام ہے تمہارے خلیل سعدی کا؟ وہ اس وقت بھورے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، دراز قد، وجیح شخصیت کے ساتھ ایک ایسا انسان تھا جسے کئی فرنٹ پر جنگ لڑنے کا مزہ آتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ اسٹریٹجی اسے کبھی بری طرح پھنسانے والی ہے۔ احمد ہمیشہ کی طرح سیاہ جینس شرٹ پر کوٹ اور ہیل پہنے اور ہیڈ پہنے اسے تب ہی ملتا جب اسے خلیل سعدی کا کوئی پیغام لیام جان تک پہنچانا ہوتا تھا۔ آج تو خاقان بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ آج کل تو بڑے اڑے جا رہے ہیں ڈپلومیٹ بے۔ ساؤجی بہار سلطان کو ہی فیانسی بنا لیا۔ آپ کے پر کاٹنے کا حکم ملا ہے جسے ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، احمد نے مسکراتی آنکھوں سے محفوظ ہونے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ کچھ متاثر بھی لگ رہا تھا، جس پر لیام جان کہا لگا کر ہنس پڑا۔ کوچ احمد کوئی مافیا تو کیا ترک حکومت تک میرا بال تک بیکا نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایک ڈپلومیٹ ہوں۔ کیا تم نے کبھی ڈپلومیٹک امیونٹیز نہیں پڑھی؟ وہ بھی محفوظ ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ احمد نے ناگواری سے ایک گہرا سانس لیا، کیونکہ اسے لیام جان بالکل پسند نہیں تھا۔ ویسے ہی اسے جیلسی سی ہوتی تھی۔ ڈپلومیٹک امیونٹیز سے مراد یہ ہے کہ ایک ملک میں کسی دوسرے ملک کے رکن یا سرکاری ملازموں کو ایک خصوصی قسم کی حفاظت اور امن دینا، تاکہ وہ اپنے کاموں کو بغیر کسی خوف یا رکاوٹ کے پورا کر سکے۔ یہ حق ملکوں کے درمیان امن کی تقویت اور سفارتی تعلقات کو مد نظر رکھ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کسی بھی ملک کے سفارتی معاملات مختلف قونصلیٹ، سفارت خانوں، سفیر، قونصل جنرل اور دوسرے سفارتی ملازمین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں جو مختلف ملکوں میں کام کرتے ہیں۔ یہ امنیت بعض اوقات دائمی بھی ہوتی ہے۔ اگر تمہارا شوق ختم ہو گیا ہو تو میں خلیل سعدی کا پیغام تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ بہار سلطان کے ساتھ شادی کرنے والا ہے اور تمہیں اس سے کوسوں دور رہنے کا کہا ہے۔ اوہ پلیز، اب میرے سامنے دل ٹوٹنے کا ڈرامہ مت کرنا۔ میں تم مافیاز کی عشق معشوقیوں سے عاجز آ چکا ہوں، اس نے خوف زدہ سے انداز میں لیام سے کہا۔ پہلے تو لیام نے اسے مذاق سمجھا، لیکن احمد کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ مذاق کے موڈ میں نہیں ہے۔ بہار ایک مافیا سے شادی ہرگز نہیں کرے گی، اس نے سفید چہرہ لیے پختہ یقین سے کہا۔ ہاں، ایک خود مختار عورت کے طور پر خلیل سعدی کبھی بھی ان کا آئیڈیل نہیں رہا ہوگا، لیکن ان کا ایک عدد باپ ہے اور شاید کوئی گمشدہ بھائی بھی ہے۔ ایسی خود مختار عورت کے کچھ اچھے اور سچے دوست بھی ہوا کرتے ہیں، ان سب کے لیے بہار سلطان کو تمہارا سیاہ ڈائمنڈ تمہارے منہ پر مارنا ہی ہوگا لیام جان، اور یقین مانو تمہارے ارمانوں پر روز پڑنے کی سب سے زیادہ خوشی تمہارے سامنے کھڑے انسان کو ہی ہوگی۔ احمد ہمیشہ کی طرح اسے تپانے میں بھرپور کمینگی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور لیام جان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا احمد کے سینے میں چھید کر دے، بلکہ احمد کیا خلیل سعدی سے ہی ڈائریکٹ کانفرنٹ کرے، لیکن وہ غلطی سے بھی کسی مافیا کے ساتھ نظر نہ آ سکتا تھا۔ اس کی ساری ڈپلومیٹک امیونٹیز کی ایسی کی تیسی ہو جاتی۔ وہ ایک لیگل فگر تھا، وہ پرائے ملک میں تھا، وہ اپنی مافیا سرگرمیوں کی وجہ سے اپنے ملک کی ساکھ تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے آخری نظر گھور کر وہاں سے چلا گیا۔ احمد گنگناتے ہوئے اسے دیکھتا رہا اور وہ لب بھیج کر وہاں سے دور جاتا رہا۔ خس کم جہاں پاک، احمد نے سوچا اور اپنا فون نکال کر کسی کو کال کرنے لگا۔ سلطان عمر آج کل استنبول میں ہی تھے۔ وہ اور سیلن یہاں کسی کلب میں پارٹنرشپ کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ انہیں آج کورٹ میں ہونے والے واقعے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بھی بہار سے بات کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے آج بہار ہرٹ ہوئی ہے اور اسے کوئی اپنا یاد آ رہا ہوگا۔ اس کا پیشن اور پروفیشن اس سے چھینا گیا تھا، وہ آج نارمل نہیں تھی۔ ہنی، اب تمہیں بہار کو اس کی مرضی کی زندگی گزارنے دینا ہوگی۔ وہ آئندہ اسے اپنے دوستوں سے دور رکھنا، کسی ملکہ سی چاپلوس زبان میں سیلن کہہ رہی تھی۔
وہ میری بیٹی ہے اور میں جانتا ہوں اسے کیسے بزی رکھنا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ لیام جان سے شادی کرنے والی ہے اور اس کی شادی پر میں سب سے زیادہ خوش ہوں، سیلن نے مزید کہا۔ نان مسلم سے شادی استنبول میں ایک ہاٹ ٹاپک ہوتا تھا اور وہ اس ہاٹ ٹاپک کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ وہ دونوں داخلی دروازے کے باہر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ لیام اور بہار کا کوئی جوڑ نہیں، سختی سے کہتے ہوئے سلطان عمر نے داخلی دروازہ پار کیا تھا۔ وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ مجھے تو وہ روسی لڑکا پسند آیا ہے اور بہار بھی اسے پسند کرتی ہے۔ ضروری نہیں جو چیز ہمیں پسند آئے وہ اچھی بھی ہو۔ تم سو جاؤ، میں باہر سے بات کر کے آتا ہوں۔ سیڑھیوں کے پاس رک کر انہوں نے سیلن سے کہا۔ سامنے کچن سے نازلی چلی آ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے سلطان عمر کو کچھ بتایا اور سلطان عمر کے چہرے کا رنگ اگلے لمحے بدلا تھا۔ وہ تیزی سے ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر لاؤنج کی جانب آئے۔ السلام علیکم۔ وہ سامنے ہی صدر صوفے پر ٹانگ جمائے سیاہ تھری پیس سوٹ میں ملبوس، دایاں پیر ہلاتے ہوئے بیٹھا ہوا اس گھر کا مالک لگ رہا تھا۔ چہرے پر اطمینان سا تھا، نہ دشمن کے گھر موجود ہونے کا خوف اور نہ کہیں جانے کی جلدی تھی۔ تم یہاں؟ سلطان عمر نے حتی المقدور غصہ دبا کر پوچھا تھا، کیونکہ آج اسی کی وجہ سے بہار کی کریڈیبلٹی پر شک کیا گیا تھا۔ ہمیشہ اس کے خاندان کو دکھ دینے کی وجہ وہی بنتا تھا۔ خوبصورت سی کم عمر ماڈل فگر سیلن بھی لاؤنج کے سرے پر موجود بڑے شوق سے خلیل سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ کافی عرصے بعد دیکھا تھا اور وہ پھر بھی پہلے جیسا لگا تھا، خوبصورت اور ہینڈسم۔ اسے دیکھ کر اور بھی کئی القابات ذہن میں آتے تھے، لیکن یہ ان سب کو مات دیا کرتے تھے۔ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا میں یہاں کیوں اور کس کام کے لیے آیا؟ سلطان عمر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے لاؤنج میں آئے اور اس کے دائیں جانب موجود صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ شوق سے نکل چکے تھے، اب کہ ان کے تاثرات سنجیدہ اور ناخوش ڈھیلے تھے۔ تمہیں شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم فیملی ہیں اور ہمارا فرض ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ خلیل سعدی نے ایک نظر اس کے پیچھے کھڑی سیلن کو دیکھا اور استہزائیہ سا ہنس دیا۔ دراصل میں یہاں اپنی مرحومہ بیوی کے کچھ ڈیوز پورے کرنے آیا ہوں، اس نے کہہ کر صوفے کی ٹیک چھوڑی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سیلن بھی کچھ حیران سی ہوئی، وہ بھی چوکی ہوئی لگتی تھی۔ سلطان عمر کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ انہوں نے بے اختیار سیلن کو دیکھا اور اپنا ہاتھ کوٹ کے اندر کی جانب بڑھایا۔ کیا وہ کسی غلط ارادے سے آیا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ گن نکالتے، خلیل سعدی نے کہا، ہتھیاروں کے بغیر ہوں سلطان عمر، تم اپنی بیوی کو بھیج دو، ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کہ وہ ذرا سنجیدگی سے گویا ہوا، سلطان عمر نے سیلن کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور وہ خلیل سعدی کو غور سے دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ ڈان ویٹو نے میری مرحومہ بیوی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، میرا پہلا شکار وہ ہے۔ تم نے لیزا کو قتل کرنے کے سارے انتظامات کیے، میرا دوسرا شکار تم ہو۔ اب چونکہ تم نے کہہ دیا کہ ہم فیملی ہے تو ہمیں کوئی اچھی سی ڈیل کر لینی چاہیے نا، کہ انتقام کے راستے پر نکلنا چاہیے۔ فیملی کے لیے اتنا تو بنتا ہے نا، کیا کہتے ہو؟ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا، اسے کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ ڈان ویٹو کو بتا دے گا۔ کتنے پیسے چاہتے ہو؟ وہ سرد مہری سے بولے۔ پیسے اپنے جنازے کے لیے بچا کر رکھو سلطان عمر، مجھے بہار سلطان چاہیے۔ سلطان عمر کے کانوں میں گویا سیسا پگھلایا گیا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باتیں سنتی سیلن بھی حق دق سی کھڑی تھی۔ کیا ایک اور مافیا ڈیل ہونے والی تھی؟ اوہ خدایا! کیا خلیل اور بہار؟ اسے بہار پر ترس آیا کہ حسد ہوئی، اسے خود سمجھ نہیں آئی۔ اصلاح میری بیٹی کے بارے میں سوچنا بھی مت خلیل سعدی، وہ ہتے سے اکھڑے تھے۔ ڈیم، وہ بہار کا کیریئر تباہ کرنے کے بعد اس کے لیے پروپوزل ہی لے آیا۔ میں دوسری صورت میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ وہ ایک بیٹا بھی تو ہوتا تھا، تمہارا سنا ہے آج کل خلیل سعدی کے پاس ہے؟ سلطان عمر کا رنگ سفید پڑ گیا، ایسا لگا جیسے سانس نہیں آ رہا ہو۔ ایمرے تمہارے پاس ہے؟ سلطان عمر کے لہجے میں ایک باپ کی تڑپ محسوس کی گئی تھی۔ سیلن کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ایمرے اس کے پاس تھا؟ ایو تو شرارت سے مسکراتے ہوئے اپنے تراشیدہ ناخنوں کو دیکھنے لگا۔ اسے خود پر پیار بھی آیا، وہ کتنا صفائی پسند تھا۔ سوچو تو لیزا کی موت کے بدلے میں اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ہر شے سے بے نیاز نظر آتا تھا۔ خلیل سعدی، میرے بیٹے کو چوٹ پہنچائی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ جلال سے بولے تھے۔ پھر کیا سوچا سلطان عمر؟ بہار دینی ہے یا براق کی موت کی خبر سننی ہے؟ تمہیں ایسے تو نہیں لے جانے دوں گا بہار کو۔ اوہ کم آن سلطان عمر، میں تم جیسا بغیرت بھی نہیں ہوئی یار، نکاح کر کے لے جاؤں گا، لیکن یاد رہے شادی کی پیشکش تم کرنے والے ہو اور مجھے قبول کرنے کو چند دنوں کا وقت چاہیے ہوگا۔ اسی لیے تم کل میرے گھر آ سکتے ہو، کیونکہ مجھے ازمیر شفٹ ہونا ہے۔ اور ایک آخری بات، میں بہار کے لیے لیام جان سے بہتر ہوں۔ اپنا کالر جھاڑتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کے لیے اتنے شوق کافی تھے، کہیں سلطان عمر کا ہارٹ ہی فیل نہ ہو جائے۔
यहाँ आने तक उसका प्लान कुछ और था, लेकिन अब वो अपना प्लान बदल चुका था। वो नहीं जानता था सुल्तान उमर ने बहार को कैसे मनाया, लेकिन वो तसल्ली थी वो मान जाए। उसे तसल्ली थी वो मान जाएगी। वो खुद उससे बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था वो उसे मना नहीं सकता और उसकी कोई दलील नहीं सुनेगी। वो उसकी कोई दलील नहीं सुनेगी। वो लाउंज से निकलकर एक लम्हे के लिए सीढ़ियों के पास रुका और बाएं जानिब चेहरा मोड़ कर उसे देखा। शादी की पेशकश तुम लोग करने वाले हो, मैं यहाँ आया था। ये बात अगर बाहर सुल्तान को मालूम हुई तो अच्छा नहीं होगा। उसने सेलिन को देखते हुए चबा चबा कर कहा। वो औरतों को डेटा ट्रांसफ़र स्पीड से बखूबी वाकिफ़ था। यहाँ से बाहर निकलते ही उसे बाहर की कॉल भी आ सकती थी, इसलिए उसे भी वार्न कर दिया और वहाँ से निकल गया। वापस लाउंज में झांको तो तुम देखोगे सुल्तान उमर शौक की कैफियत में वैसे ही बैठा है। उनकी औलाद उससे इस तरह छीनी जाएगी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था उन्हें औलाद की आजमाइश में इस तरह डाला जाएगा। वो चाहकर भी तस्लीम नहीं कर पा रहा था। सुल्तान उमर का दिमाग काम कर रहा था, सो उसने अगला लाइहा अमल तय करना शुरू कर दिया। वो बाहर की हलील सादी से शादी किसी सूरत नहीं होने दे सकते थे। वो ऐसा किसी सूरत नहीं होने देंगे। सेलिन ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे ये तमाम बातें अपने बाप के गोश गुजार करनी थी। वो किस वक्त घर पहुंची उसे मालूम नहीं था, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी। उसे आज के दिन कोई एक झटका तो नहीं लगा था। उसकी जॉब छिन गई थी। उसका फियांसे उसकी दोस्त का दोस्त है जिसे वो नज़रों का धोखा समझकर टालना चाहती थी, लेकिन नहीं झुटला पा रही थी कि वो एक मुस्लिम तर्क थी। उसका सबसे अच्छा कज़िन भी अब माफिया के लिए काम करने लगा था और वो एक हारे हुए जुआरी की तरह ये सोच रही थी, उससे गलती कहाँ हुई, उसने सारा सरमाया कहाँ डुबो दिया, उसके पास अब क्या बचा है, वो इस सरमाए को वापस कैसे पाएगी। अपने कमरे में दाखिल हुई तो एक जानी पहचानी मर्दाना महक नथनों से टकराई। वो जख्मी सा मुस्कुराकर अंदर आई और कमरे में रोशनी सी फैल गई। कमरे में खुद साख्ता रोशनियाँ मौजूद थी। उसने अपना बैग बेड पर फेंका और सोफे पर सोए हुए सुल्तान उमर की जानिब आई, जो यहाँ शायद उसके इंतज़ार में बैठे बैठे सो गए थे। वो आकर उनके साथ बैठी और खामोशी से उनके कंधे पर सर रख दिया। सुल्तान उमर की आँख खुल गई। आपने ठीक कहा था बाबा, लयाम मेरे जैसा नहीं है। वो सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचता है। वो लोगों को मैनिपुलेट करता है क्योंकि उसे ये सब पसंद है। उसे इस काम के पैसे मिलते हैं। मुझे नहीं मालूम उसका मलीसा से क्या ताल्लुक़ था, लेकिन उन दोनों ने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मुझे किसी दूसरे रेफरेंस से भी जानते हैं। मुझे लगता है मैंने आज लयाम जान से धोखा खाया है। फिर मुझे लगता है मलीसा ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन उन दोनों ने ऐसा क्यों किया? मैं खुद को तो हरगिज़ ब्लेम नहीं करूँगी। और आपको मालूम है, आज मैंने आपके दोस्त के माफिया बेटे को उसका केस भी जितवाया। एंड गेस व्हाट, आज ही मुझे मुअत्तल कर दिया गया क्योंकि मैंने हलील सादी की वजह से इस इदा को धमकाया था। लेकिन वो तो पहले से ही बिक चुकी थी। और आपको मालूम है आज मुझे हसन मिला। बाबा, वो भी हलील सादी के लिए काम करता है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा हसन की वजह से लगा। सुल्तान उमर, जो उसे खामोशी से सुन रहे थे, अपना दायां बाजू उसके गिर्द फैला दिया। बाप की आगोश दुनिया की बेहतरीन आगोश है। बाहर को महफूज होने का एहसास हुआ था। यक दोस्ती अज दस्त रफ्ता, शिकस्त खुर्दा दोस्ती। सुल्तान उमर ने आहिस्तगी से तबसरा किया। जुलेखा फ़ारसी जानती थी और वो दोनों ही कुछ कुछ मुहावरे उनसे सीख चुके थे। बाबा, वो कुछ और भी कहना चाहती थी। हर कोई अपने किए का हिसाब देगा बहार। उन्होंने उसे कहने की तकलीफ से बचा लिया। मैं बहुत अकेली हूँ बाबा। सुल्तान उमर ने उसे आज अपना दिल हल्का करने दिया। उन्हें आज से पहले इल्म ही ना हो सका कि वो बहार से कितनी मोहब्बत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं जिस रिश्ते को चलाने की कोशिश करती हूँ, चंद दिन या चंद माह से ज़्यादा नहीं चल पाता। मैंने इसी डर से कभी शादी नहीं की बाबा कि कल को कोई माफिया आपसे बदला लेने की खातिर मेरी फैमिली तबाह कर देगा। मैंने आने को खो दिया, उनकी मौत को नेचुरल डेथ समझा। हालांकि मैं जान चुकी थी मेरी माँ 16 जुलाई के शहदा में शामिल ही नहीं थी। वो किसी माफिया बॉस के कब्ज़े में थी और फिर उनका कत्ल हो गया क्योंकि वो आपसे वफादार रहना चाहती थी। मैं आपको जज नहीं कर रही, लेकिन क्या मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर जा सकती हूँ? मुझे लयाम से शादी नहीं करनी। मैं जानती हूँ अब मलीसा मुझसे बात नहीं करेगी। वो सिर्फ सुनने का हौसला रखती है, वो सुना नहीं सकती। वो लयाम की दोस्त नहीं है, वो उससे मोहब्बत करती है। मैं क्या करूँ अब बाबा? वो अपने हाथ में पहने सिया डायमंड को उंगली में घुमाते हुए आज सुल्तान उमर से राय मांग रही थी। सुल्तान उमर ने उसको अपने हिसार से निकाला और उसके दोनों हाथों को थामकर बारी बारी चूमा। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दी। ये प्यार उसे कितना खोखला लगता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि इस वक्त उसे किसी खोखले प्यार की ज़रूरत थी।
لیام جان تمہارے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے نرمی سے بہار کا بایاں ہاتھ تھاما اور سیاہ ڈائمنڈ سے اسے آزاد کر دیا۔ اس نے اپنی انگلی کو دیکھا جس پر انگوٹھی کا نشان ابھی باقی تھا۔ آزادی کا خوبصورت احساس، یہ احساس کہ وہ کسی انچاہے رشتے میں نہیں ہے، اسے پرسکون کر گیا تھا۔ کیا یہ اچھا فیصلہ ہوگا؟ وہ نیم اندھیرا کمرے میں سیاہ آنکھوں میں سرخی لیے اپنے باپ سے پوچھ رہی تھی۔ یقین رکھو لیام سے بہتر آپشن لاؤں گا۔ وہ ایسا کہتے ہوئے نہ جانے کیوں خلیل سعدی کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ لیکن نہیں، وہ مافیا تھا اور وہ بہار کو مافیا ورلڈ سے دور ایک بہتر زندگی عطا کریں گی، اور ایسا انہوں نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ بہار نے خاموشی سے پھر ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کا باپ بہت مصروف شخص تھا۔ اس وقت وہ ان کے آرام کا سوچے بغیر خود غرض بنی ان کے سینے سے لگی بیٹھی رہی۔ وہ آج تھے، کل کسی دوسرے ملک چلے جاتے۔ اس نے شکر ادا کیا، کم از کم ابھی وہ موجود تھے، اس کے پاس ایک مخلص رشتہ موجود تھا۔ فی الحال کسی شے کی تمنا نہیں تھی۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ رات دھیرے دھیرے مزید تاریک ہوتی چلی گئی۔ استنبول کی سردیاں ہڈیوں میں خون جما دینے والی تھی۔ موسم سرد، مزاج سخت، لہجے ٹھنڈے، آواز برف تھی۔ استنبول کے امرا کی زندگیوں میں کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ ایک کسینو کے گیمبلنگ کلب کا وہ پرائیویٹ کمرہ اس وقت منجمد کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کمرے میں 3 مختلف صوفوں پر 3 مختلف امرا بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کمرے میں عجیب سا تناؤ تھا۔ وہ ڈان ویٹو اور سلطان عمر کے چہروں پر غیر معمولی سی کرختگی دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے اتنا معلوم تھا کہ سلطان عمر نے ابھی تک شادی کی بات کا علم بہار کے فرشتوں کو بھی نہیں ہونے دیا ہوگا۔ تو ڈان ویٹو دور کی بات تھی۔ تم سلطان عمر کی بیٹی کی وجہ سے باعزت بری ہو گئے، پہلے تو تمہیں ڈھیروں مبارک۔ گمبینو لوسیانو، اس نے سرد سے انداز میں سر کو خم دیا کہ مزید بولو، کام کی بات بولو اور جلدی بولو۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مافیا دوستوں کو رشتہ داری میں بدلا جائے۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کا دماغ جلدی سے سوچوں کے تانے بانے بننے لگا کہ کون سے مافیا کی کنواری بیٹی کی اس سے کسی ڈیل میں شادی کروائی جا سکتی ہے۔ یوسف سامی اپنی بیٹی کبھی اسے نہیں دے گا۔ اسلان طاہر کی بیٹی عمر میں وہاب سے چند سال بڑی تھی۔ میر سلیمان کی بیٹیاں کسی دوسرے ملک میں تھیں اور سب شادی شدہ تھی۔ دیگر مافیاز کے بارے میں وہ یہی جانتا تھا کہ ان کی کئی جائز ناجائز بیٹیاں تھیں۔ وہ بہار کے علاوہ کسی سے بھی شادی کی حامی نہیں بھر سکتا تھا، اور سلطان عمر کے یہاں ہونے کا مطلب… وہ کچھ ریلیکس ہوا۔ اس کا جواب تیار تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا ڈان ویٹو؟ سلطان عمر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری بات کا مطلب تم سمجھ چکے ہو سلطان عمر۔ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کیا چاہتا ہوں، ڈان ویٹو اسی سرد انداز میں کہہ رہے تھے۔ خلیل سعدی خاموشی سے دونوں کی حرکات نوٹ کر رہا تھا کہ وہ دونوں سنجیدہ ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں ڈان ویٹو؟ سلطان عمر نے مؤدب انداز میں سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری بیٹی کی خلیل سعدی سے شادی۔ وہ نہایت پرسکون انداز میں کہہ رہے تھے۔ اصلا بہار کبھی بھی ایک مافیا سے شادی نہیں کرے گی۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، کیونکہ دوسری صورت میں تمہیں یوسف سامی کی بیٹی کو طلاق دینا ہوگا۔ سلطان عمر اشتعال انگیز سے ڈان ویٹو کو دیکھنے لگے۔ میری پسند کی شادی ہے ڈان ویٹو، کوئی مافیا ڈیل نہیں جو کسی کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے لوں۔ خلیل سعدی اب کے قدرے پرسکون ہوا۔ وہ دونوں ایک ٹیم نہیں تھے۔ بے اختیار امڑانے والی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکا گیا تھا۔ ایسا تمہیں لگتا ہے سلطان عمر؟ دراصل یوسف سامی کی بیٹی بھی ایک مافیا ڈیل میں ہی تمہاری شریک حیات بنی تھی، اور اگر یقین نہیں آتا تو اپنی بیوی سے بغیر بدتمیزی کے پوچھ لینا۔ سلطان عمر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈان ویٹو کا چہرہ نوچ لے۔ اوہ کم آن سلطان، دوسروں کی بیٹیوں سے مافیا ڈیل کے تحت شادی کر لیتے ہو، اور آج اپنی بیٹی کی باری آئی تو تم قانون ہی بدل رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مجھے جلد از جلد یہ شادی چاہیے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، خلیل سعدی نے گلا کھنکار کر کہنا شروع کیا۔ سلطان عمر نے پہلے چونک کر اسے دیکھا اور پھر کوئی ڈھارس سی ملی تھی کہ وہ یہ شادی روک سکتے تھے۔ اور تم ایسا کیوں نہیں چاہتے؟ تم نے اقتدار کے لیے یہی شرط پوری کرنی تھی۔ وہ سپاٹ انداز میں کہہ رہے تھے۔ میں اس مافیا کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں جس نے میری بیوی کو قتل کروایا؟ ٹھیک ہے پھر، تمہیں 2 سال دیے اپنا بدلہ لے لو۔ خلیل سعدی اس باوقار ڈان ویٹو کو دیکھ کر رہ گیا۔ پرانی سوچ کے پرانے دماغ جو عورتوں کو ہتھیار بنا کر استعمال کرتے تھے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا ڈان ویٹو۔ میری بیٹی کوئی کھلونا نہیں ہے، اور نہ وہ کسی انتقامی کارروائی کا حصہ بنے گی۔ میں سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ سلطان عمر ایک ایک لفظ چبا کر بولے۔ والدین کی غلطیوں کے کفارے اولاد کو ہرگز ادا نہیں کرنے چاہیے۔ وہ بہار سے بہت محبت کرتے تھے اور اسے ایسی کسی انتقامی کارروائی کا حصہ نہیں بننے دے سکتے تھے۔ وہ بہار کے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتے تھے، کیونکہ وہ ایمرے کے لیے نہیں لڑ سکے تھے۔ کیا تم جانتے ہو تمہاری بیٹی کا لائسنس کس نے منسوخ کروایا؟
نہیں، تم کیسے جان سکتے ہو؟ تمہارے تو انٹرنیشنل ٹور ہی ختم نہیں ہوتے۔ تمہاری بیٹی کا لائسنس میں نے معطل کروایا کیونکہ وہ ہمارے خلاف محاذ کھول رہی ہے۔ وہ کسی کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن کون؟ میں معلوم نہیں کروا سکا چونکہ وہ تمہاری بیٹی ہے، اسی لیے اتنی رعایت کر دی کہ اس کی جان بخش دی۔ دوسری بات کہ میں گمبینو لوسیانو پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ تمہاری بیٹی کو کسی قانونی سرگوشی میں ملوث نہیں ہونے دے گا جو ہمارے لیے خطرہ ہو۔ تیسری بات کہ شادی صرف 2 سال چلے گی کیونکہ اسے کاغذی شادی سے رہنا ہوگا۔ چوتھی بات، تم انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو کیونکہ تمہارا سلطان عمر کی بیٹی کی طرف جھکاؤ میری نظروں میں مخفی نہیں ہے۔ تم کہنا نہیں چاہتے لیکن تم واقعی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، اور یہاں ڈان ویٹو نے ان دونوں کے منہ بند کروا دیے تھے۔ خلیل سعدی پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ یہ بات ڈان ویٹو تک کیسے پہنچی؟ اسے کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس کے گھر سے لے کر کورٹ تک ڈان ویٹو کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ وہ مزید کچھ کہے بنا حامی بھر کر اٹھ گیا۔ مجھے کوئی ڈریم ویڈنگ نہیں چاہیے۔ تم اگلے جمعہ کو اپنی بیٹی کو رجسٹری آفس لے آنا، ہم نکاح کر لیں گے۔ سلطان عمر اس وقت کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ انہیں تصور میں ہی خلیل سعدی بہار کے ساتھ کھڑا ہوا زہر لگ رہا تھا۔ ان کے گلے میں بے اختیار کچھ اٹکنے لگا۔ خلیل سعدی وہاں سے چلا گیا۔ فکر مت کرو سلطان، وہ تمہاری بیٹی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیونکہ انہیں کوئی وجہ، کوئی تسلی، کوئی امید چاہیے تھی کہ بہار سلطان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ شہزادیوں کی طرح رکھی گئی تھی تو اسے ملکہ کی طرح رکھا جائے گا۔ انہیں اس بات کی گارنٹی چاہیے تھی کیونکہ خلیل سعدی تمہاری بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ ڈان ویٹو نے سلطان عمر کو صدمے میں دیکھ کر اب کی ذرا نرمی سے کہا۔ سلطان عمر کو کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ غصے سے چیخے۔ ہر مرتبہ میری ہی اولاد کیوں ڈان ویٹو؟ وہ بے بسی کی حد تھی۔ خلیل کے بچوں کا بھی وقت آئے گا، بس ابھی وہ چھوٹے ہیں۔ ڈان ویٹو نے صفاقی سے کہا تھا۔ فیملی کو ہرٹ کرنا مافیا اصولوں کے خلاف ہے ڈان ویٹو۔ میں ایمرے کو کھو چکا ہوں، بہار کو کسی صورت نہیں کھونا چاہتا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم ہر مرتبہ بھول جاتے ہو تمہارا بیٹا زندہ ہے، جہاں ہے ہنسی خوشی رہ رہا ہے۔ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کی آزادی کو نقصان مت پہنچاؤ، اور یہ مت بھولو وہ کس جرم کی پاداش میں تم سے دور کیا گیا تھا۔ وہ مزید احتجاج کر رہے تھے اور ڈان ویٹو اسی ٹھنڈے انداز میں انہیں جواب دیتے جا رہے تھے۔ ڈان ویٹو ایسے لوگوں کو عرصے سے رام کرتا آ رہا تھا۔ سلطان عمر کو بھی وہ ڈیل کرنا جانتا تھا۔ ایسے میں تم کسینو کے دروازے سے باہر کھڑے خلیل سعدی کو دیکھو تو وہ کچھ پریشان نظر آتا تھا۔ چے کسینو، واٹ اے میس، وہ اطالوی زبان میں بڑبڑا رہا تھا۔ اور وہ باہر، کیا واقعی؟ اس نے سڑک پر قدم جمایا اور نہ جانے کس رخ چلنا شروع کیا۔ ہاتھ میں فون تھا اور فون کان سے لگایا ہوا تھا۔ مرحبا ساؤ جی، کیا ہم آج مل سکتے ہیں؟ کون؟ دوسری جانب سے نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اسے یاد آیا وہ اب پروسیکیوٹر نہیں ہے اور فارغ لوگوں کے پاس سونے کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ نہیں ہوتا۔ اوکے، گڈ۔ سلطان عمر نے بتایا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ سن کر دل کو اچھا لگا۔ بہرحال میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ ساحل پر انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے سکون سے اپنی بات مکمل کی۔ وہ جانتا تھا کسی کی نیند بھگ سے اڑی ہوگی، کوئی اپنے بستر سے نیچے اچھلا ہوگا اور کسی کا پورا منہ شوق سے کھل گیا ہوگا۔ وہ کسی کو جگا چکا تھا، سو اسے اب ساحل پر پہنچ کر کسی کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ارے نہیں، رکو، کیا وہ واقعی ساحل پر جا کر اس کا سامنا کرنا چاہے گا؟ اس نے کچھ دیر رک کر سوچا، بڑے غور و فکر سے سوچا۔ ہا 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 ہا، ہرگز نہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کیا تم نشے میں ہو؟ سنو، ہیلو، کچھ تو بولو۔ اس نے جواباً کچھ کہے بنا فون بند کر دیا۔ 28 نومبر۔ حسن کے گاؤں جانے کے لیے بچے نہایت پرجوش تھے۔ ایک اور ٹور، ایک اور ایکسپیرئنس۔ وہ تو خوشی ہو گئے تھے، البتہ بہار حیران پریشان سی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ حسن کی شادی پر جلدی نہیں جانا چاہتی تھی، اسے خلیل سعدی کے ساتھ موجودگی ڈرا رہی تھی۔ وہ آج کل اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اسے طلاق دینے والا تھا؟ وہ طلاق ہو جانے سے خوفزدہ نہیں تھی، وہ ان تینوں سے دور چلے جانے سے خوفزدہ تھی۔ وہ پھر سے فیملی کھو دینے سے خوفزدہ تھی۔ اسے کار میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے کھڑکی نیچے کر دی۔ سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا تو بھی وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ گاڑی خلیل سعدی خود ڈرائیو کر رہا تھا اور بہار اس کے ساتھ آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ خلیل نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ بچے پیچھے حسن کے ساتھ مصروف تھے۔ وہ باتیں کم اور اس سے لتاڑ زیادہ رہے تھے۔ ہادی تو اس سے ایسے بات کرتا جیسے وہ بچپن کے دوست رہے ہوں، البتہ وہاب حسن کی عزت کرتا تھا۔
ایک سیکیورٹی ٹیم کی گاڑی بھی پیچھے ان کے ساتھ موجود تھی۔ ماحول خوشگوار تھا، لیکن کسی انہونی کے احساس سے بہار سلطان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ خلیل سعدی کا کوئی بھی رویہ ایسے ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے موڈ پلان کر کے چلتا تھا۔ وہ ایسے کبھی کسی کی شادی بجانے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا کوئی مقصد تھا کیا؟ وہ بہار کو چھوڑنے لگا تھا اور چھوڑنے سے پہلے اچھی چند یادیں بنانا چاہ رہا تھا۔ اس کا دماغ شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب میں سفر کر رہا تھا، لیکن کسی بات کی کوئی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ بہار نے چونک کر اس سے دیکھا۔ اس کا چہرہ بے حد زخمی سا لگا تھا۔ وہ کچھ کرنے لگا تھا۔ بہار کی چھٹی حص جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی۔ ازمیر کی حدود میں تو سب ٹھیک رہا تھا۔ جو سفر کٹ رہا تھا اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بہار کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ کوئی بات تنگ کر رہی ہے؟ اس نے بہار کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے پوچھا۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا رہا۔ بہار کا ہاتھ ایک ٹھنڈا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ایک گولی کہیں سے گھومتی ہوئی آئی اور فرنٹ مرر کو چیر گئی۔ بلٹ پروف کار تھی، اس کے باوجود شیشے میں درار پڑ گئی۔ اس نے بہار کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بچوں کی چیخ بلند ہوئی۔ حسن نے سرعت سے دونوں کو نیچے کیا۔ خلیل سعدی نے کار نہیں روکی۔ وہ جلدی سے اس ایریا سے نکلنا چاہتا تھا۔ گولیوں کی بوچھار ہونے لگی اور کار کے ٹائرز پر فائر کیا گیا۔ کار رک گئی۔ بہار کی چیخ پر سب سہم گئے، سب کی سانس تھم گئے۔ کار میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ خلیل سعدی کو خطرے کی بو اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ اس نے گلو کمپارٹمنٹ کھول کر اپنی گن نکالی اور ساتھ ہی حسن کو چوکنا رہنے کا کہا۔ اس نے کار آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی کار پر حملہ سخت ہوا اور اب کی مرتبہ حملہ شدید تھا۔ اس نے بہار کو جھکنے کا کہا کیونکہ اس کی ونڈو کی جانب سے حملہ کیا جا رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا وہ نہیں جھک سکی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کا سفر اتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے بہار کا سر نیچے کیا اور اس کی طرف سے آنے والی گولیوں کا جواب دینے لگا۔ سیکیورٹی ٹیم بھی پہنچ چکی تھی اور وہ اور حسن بھی اپنی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکلے اور جہاں تک ہو سکا جوابی کارروائی کرنے لگے۔ بچے اور بہار دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے سیٹوں کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ بچوں نے اس شور میں بھی بہار کی سسکی سنی تھی۔ آنے اب ٹھیک ہے، وہ دونوں ایک زبان ہذیانی کیفیت میں چلائے تھے۔ دونوں بچے سہمے ہوئے تھے۔ بہار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جوابی کارروائی پر شاید حملہ آوروں نے گولیاں برسانا بند کر دیا تھا۔ پولیس کو اطلاع پہنچ چکی تھی اور سائرن کی آواز پر گولیوں کی آواز آنا مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔ حسن کو ساتھ آنے کا کہہ کر وہ بچوں کی جانب بڑھا۔ وہاب، ہادی، تم دونوں ٹھیک ہو؟ اس نے باری باری دونوں کو اٹھا کر باہر نکالا، انہیں چوما، اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں چوٹ تو نہیں آئی اور پھر انہیں حسن کے حوالے کیا۔ وہ دونوں بے حد سہمے ہوئے تھے۔ ان سے کہا ہی نہیں گیا کہ گل خانم کو چیک کریں۔ وہ مڑ کر دوسری جانب آیا۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ اس پر جھکا جو ابھی تک سیٹ کے نیچے دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ آر یو اوکے بہار؟ اسے نرمی سے پوچھتے ہوئے اس کے بال سہلائے۔ بہار نے سر اٹھایا اور خلیل سعدی کو دیکھا۔ خلیل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے تر تھیں۔ اس کی سی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہے اور بہار کو روتا دیکھنا کتنا مشکل تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا۔ نہیں بہار، نہیں۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ آر یو اوکے بہار؟ بہار نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ خلیل کا سانس سینے میں اٹکا۔ اب بہار نہیں، پلیز نہیں۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ کہاں گولی لگی ہے؟ وہ آہستگی سے پوچھتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر کار سے باہر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بہار سے کچھ نہ بولا گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بھی اس کے آگے کیا جو خون سے تر تھا۔ خلیل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس پر گہرے رنگ کا خون تھا جو اندھیرے میں کالا نظر آ رہا تھا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ اس کے اپنے ہاتھ بھی خون سے رنگنے لگے۔ لالا، وہ لوگ بھاگ گئے ہیں، پولیس ان کے پیچھے گئی ہے۔ حسن کی آواز پر بھی اس کے حواس بحال نہیں ہوئے تھے۔ اس نے اپنی ماں کی میت اٹھائی تھی، اس نے لیزا کی لاش اٹھائی تھی، اسے قبر میں اتارا تھا۔ کیا اب بہار نہیں؟ اب بہار نہیں۔ اس سے کچھ کہا نہیں گیا۔ آبی، حسن نے پھر اسے پکارا۔ ایمبولینس تیار کرواؤ حسن، بہار کو گولی لگی ہے اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھو، باقی میں ہینڈل کر لوں گا، اس نے خود کو اطالوی زبان میں کہتے ہوئے سنا۔ حسن پہلے شاکڈ ہوا، پھر اس کی ہدایت پر عمل کرتا جلدی سے ایمبولینس کو وہاں بلانے لگا۔ مجھ پر یقین رکھنا بہار، مجھے اپنی فیملی عزیز ہے، میں تم لوگوں کو کھونے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اپنا رومال نکال کر وہ اس کا دایاں ہاتھ صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے کچھ نہ بولی۔ اسے بازو میں تکلیف ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے تیز دھار آری سے چیر ڈالا ہو۔ مجھ پر یقین رکھنا بہار، وہ پھر کہہ رہا تھا۔ حسن نے دوسری کار منگوائی اور دونوں بچوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ایمبولینس آ گئی اور وہ خلیل کی مدد سے کار سے باہر نکلی۔ ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے کیونکہ یہ آنکھیں محبت کے قابل ہے، اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے ہوئے اس نے گمبھیر آواز میں کہا۔ بہار کا دل کیا اس کا تھاما ہوا ہاتھ کبھی نہ چھوڑے، لیکن خود پر ضبط کیے وہ اس کے ساتھ ایمبولینس تک آئی۔ منزل تک ہر کوئی تو ساتھ نہیں جایا کرتا۔
خلیل نے ایک نرس کی مدد سے اسے ایمبولینس میں بٹھایا اور ڈاکٹر کو گولی نکالنے کے بعد پین کلر دے کر سلانے کا کہہ کر انہیں بھی وہاں سے روانہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں گیا۔ بہار نے شکوہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور وہ نظریں چرا گیا تھا۔ پولیس ابھی بھی اس جگہ سے حادثے کے شواہد اکٹھے کر رہی تھی۔ اس سے بھی پوچھ گچھ کی اور اس نے بتایا کہ وہ اپنے دوست کی شادی کے سلسلے میں سگا لجک جا رہا تھا۔ حسن نے اس کے لیے بھی کار بھیجی۔ ڈرائیور کو کیب وغیرہ سے واپس جانے کا کہہ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور کار کو واپسی کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ سگا لجک نہیں جا رہا تھا، وہ واپس اجمیر جا رہا تھا اور یہاں سے کہاں جانا تھا وہ بہتر جانتا تھا۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے اور چہرہ بے تاثر تھا۔ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ وہ اس صورتحال میں اتنا پرسکون کیوں ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہا تھا؟ یہ دوسری مرتبہ تھا کہ اس کی بیوی کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جس نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی ہے اسے حلیل سعدی کے سامنے سے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اب حلیل سعدی کے جواب دینے کی باری تھی اور وہ اپنی زبان میں جواب دینا جانتا تھا۔ وہ سامنے سے جواب دے گا۔ جنگ شروع کرنا عقل مندی نہیں ہوتی، ڈٹے رہنا عقل مندی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے غلط انسان سے غلط وقت پر جنگ مول لی تھی۔ رات گئے وہ واپس اجمیر اپنے گھر پہنچا اور اندر جانے کے بجائے گھر کے پچھلے حصے کی جانب آیا جہاں اکثر کاٹ کباڑ رکھا جاتا تھا۔ اس ویئر ہاؤس کا دروازہ ایک خوفناک آواز سے پورا کھل گیا۔ وہ آگے آیا اور بلب جلائے۔ ہال نما کمرہ پیلی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ دھول مٹی سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دائیں جانب رکھے کریٹس تک گیا اور جیب سے چھری نکال کر اس کے اوپر لگی ٹیپوں کو چیر ڈالا۔ ڈبہ کھلا اور سامنے مختلف اقسام کی گنز نظر آئی۔ اس نے اپنی پسندیدہ گن اٹھائی اور اسے لوڈ کیا اور ساتھ ایک رائفل بھی رکھ لی۔ سامان ویسا ہی کھلا چھوڑ کر وہ ویئر ہاؤس کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ یہ سارا انلیگل اور اسمگل شدہ اسلحہ تھا۔ اس کے پاس اس وقت ایک ہینڈ گن اور ایک رائفل موجود تھی۔ سامنے کے دروازے سے باہر آتے اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ASP بات کر رہا ہوں۔ تمہیں 3 گھنٹوں بعد مجھے استنبول میں پارسل سپلائی کرنا ہے۔ میرا آدمی تم سے لے جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے حکم دے رہا تھا۔ اپنا مافیا کوڈ بول کر اس نے دوسری طرف سے پوچھے جانے والے کئی سوالوں کا پہلے ہی جواب دے دیا تھا۔ وہ ASP تھا۔ وہ ہمیشہ خاص مقصد کے لیے پارسل منگوایا کرتا تھا۔ آج اس نے پارسل منگوایا تھا اور وہ بھی اتنے شارٹ نوٹس پر۔ مطلب صاف تھا کہ اس کا کام بہت ضروری ہے اور ہر حال میں مکمل ہونا ہے۔ دوسری طرف سے اسے اوکے کا سگنل مل جاتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ وہ خطرناک تھا۔ وہ دشمنی نبھانا جانتا تھا۔ اس کے قہر سے اب کوئی نہیں بچ سکتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جو آگ وہ لگانے جا رہا ہے اس کی لپیٹ میں وہ خود بھی آنے والا ہے۔ لیکن ساری کہانی لکھی جا چکی تھی۔ وہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ تاریخ دہرانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ تاریخ بدلنے جا رہا تھا۔ کار میں بیٹھے ہی اس نے حسن کو فون ملایا۔ حسن، بچوں کا خیال رکھنا اور انہیں سلا دینا۔ میں بہار کے ساتھ آؤں گا اور اپنی شادی کی تیاریاں جاری رکھو۔ خلیل بھائی، میں نے فنکشن کینسل کروا دیا ہے۔ فضول مت ہانکو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ تمہاری شادی ہے اور میں آؤں گا، وعدہ رہا۔ چوک تشکر ابھی، بہت شکریہ بھائی۔ وہ فرحت جذبات رکھتا ہوں۔ بہار کیسی ہے؟ وہ فون بند کرنے لگا جب حسن نے پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے فون بند کرنے کے بعد چند لمحے سامنے بھاگتی سڑک کو غور سے دیکھا۔ اس کے فون پر اس وقت کئی کالز آ رہی تھی اور وہ کسی کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب اس نے اس ہاسپٹل میں کال ملائی جہاں اس کی ہدایت کے مطابق بہار کو لے جایا گیا تھا، وہ جو اس وقت سب سے زیادہ سیکیور تھا۔ اس نے فون کال پر بہار کی موجودہ صورتحال کا پوچھ کر اس سے بات کروانے کو کہا۔ ہاں تو بہار جنم زندہ ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ چہرے کے تاثرات بھی قدرے نارمل ہوئے۔ ایوت، یاد رکھو تمہیں انجام تک پہنچائے بغیر نہیں مرنے والی۔ اب یہ بتاؤ کون لوگ تھے؟ دوسری طرف سے بہار نے آہستگی سے پوچھا۔ حلیل سعدی کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ تھے کچھ لوگ جو جلد انجام تک پہنچنے والے ہیں۔ اس کے لہجے میں آگ تھی تو آنکھوں میں تپش تھی، سب کچھ راکھ کر دینے والی گرم تپش۔ وہ اس وقت اسے دیکھ لیتی تو خوف کھا جاتی۔ معاف کر دو، یہ التجا اس سے کی گئی تھی اور وہ بریک پر پیر رکھ کر اسٹیئرنگ پر جھکا۔ آنکھیں زور سے میچی، کان بے حد سرخ ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ان سے دھواں نکلتا محسوس ہوتا تھا۔ کس کو معاف کروں؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ وہ چاہتا تھا اب بہار اپنے الفاظ واپس لے۔ وہ معاف کرنے کی حدود سے نکل چکا تھا۔ اسے جس نے آج کا حملہ کروایا تھا وہ نہ جانے کس کے لیے معافی مانگنا چاہ رہی تھی۔ میں نہیں معاف کر سکتا بہار، میں کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتا؟ بچوں کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ وہ میرے لیے آئے تھے، مجھ سے حساب لیتے، لیکن میری فیملی پر حملہ کروا کر انہوں نے ایک درندے کو کسی قید سے آزاد کر دیا ہے۔ حلیل سعدی یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے گھر والوں پر آنچ آئے۔ ہمارے لاکھ اختلاف سہی، لیکن تم سب میری ذمہ داری ہو۔
میں تم سب کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، تم سب میری فیملی ہو۔ میں وہ سب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ سب ہوا بہار۔ تمہیں گولی لگی ہے، فار گاڈ سے کم از کم تم مجھے ایسا مت کہو کہ میں انہیں معاف کر دوں۔ تمہاری جگہ ہمارے بچے ہوتے تو تم مجھے کبھی ایسے انسان کو معاف کرنے کا کہتی؟ اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی بات کرنے کا طریقہ سب بدلا ہوا تھا۔ وہ خلیل سعدی نہیں تھا، وہ ایک بے بس انسان تھا جو فیملی کو کھونے کا خوف دل میں پالے ہوئے تھا۔ وہ اس خوف کے ساتھ روز جیتا مرتا تھا۔ فیملی ہر انسان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ خلیل سعدی نے بھی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کو آج نیا راستہ چنا تھا۔ وہ اس نئے راستے پر چلنے کو تیار تھا، وہ پوری طرح سے تیار تھا۔ کیا میں بھی تمہاری فیملی ہوں؟ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، تیز تیز، بے حد تیز، روز ہی دھڑکتا تھا، لیکن آج اس کے دھڑکنے میں بے چینی سی تھی۔ کوئی انجانا سا خوف تھا، کسی اپنے کو کھونے کا خوف، اسے بہار کو کھونے کا خوف تھا۔ بہار چلی گئی تو خلیل سعدی کے پاس کیا رہ جائے گا؟ وہ عورت خلیل سعدی کے لیے بہت قیمتی تھی، وہ اس کی بیک بون تھی۔ وہ اس کے بچوں کو سگی ماں سے بڑھ کر چاہتی تھی، وہ اپنے بچوں کی طرح ان کا خیال رکھتی تھی۔ خلیل سعدی پر اس عورت کے احسانوں کا وزن، بہت وزن تھا، لیکن یہ وزن خلیل سعدی کی مجبوریت سے زیادہ بھاری نہیں تھا۔ اس کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی معجزہ ہو اور سب ٹھیک ہو جائے۔ کچھ ایسا ہو جائے جو خلیل سعدی کو اس دلدل زدہ زندگی سے نکال دے، لیکن ایسا کچھ نہ ہونا تھا، وہ نہ ہوا۔ خلیل، تم مجھے سن رہے ہو؟ اسپیکر پر بہار کی آواز سے وہ حال میں آیا۔ ایوت، کیا کہہ رہی تھی تم؟ بکواس کر رہی تھی، جو سننا اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ خلیل پاشا، تم کرو اپنا کام کرو، شاباش، جاؤ ایک اور بندے کو مار دو۔ بہار کو مرنے دو اگر ایسے مرتی ہے۔ وہ فوراً غصے میں گویا ہوئی۔ اس کے سوال پر لمبی خاموشی کے بعد وہ پوچھ رہا تھا کہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ لعنت ہے۔ تمام، ابھی تم ریسٹ کرو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور ہاں تم بہار، میری فیملی کا سب سے اہم رکن ہو۔ اس نے فون بند کر دیا اور گہرا سانس لے کر گیئر لگا کر دوبارہ گاڑی آگے بڑھائی۔ اس نے حیرت سے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور غصے سے بیڈ پر پٹکا۔ ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ گولی نکال دی گئی یا نہیں، پٹی ہو گئی یا نہیں، درد تو نہیں ہو رہا، پین کلر لیا یا نہیں، بس اپنی سنا کر فون بند کر دیا۔ اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس کے دائیں بازو میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اینستھیزیا دے دیا تھا۔ وہ غنودگی میں جاتے ہوئے اللہ سے مخاطب تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ خلیل کہاں ہے اور کیا کرنے لگا ہے، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ کسی نیک ارادے سے نہیں گیا۔ اللہ پلیز خلیل سعدی کو کچھ بھی غلط کرنے سے روک دے۔ میں اسے جانتی ہوں، بہت جنونی ہے، میں جانتی ہوں کیا کرنے والا ہے۔ اللہ، وہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے اندر اچھائی دیکھی ہے، پلیز اسے روک دے۔ وہ سینٹ نہیں ہے، وہ ڈیول بھی نہیں ہے، وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے غنودگی میں جا رہی تھی۔ اسے خلیل کی فکر تھی۔ وہ تسلیم کرتی تھی کہ خلیل کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں ہے، لیکن وہ اس قدر برا نہیں تھا جتنا اسے سمجھا جاتا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ وہ برا انسان ہے۔ وہ برا انسان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مافیا نہیں ہو سکتا، ان کا دل نرم نہیں ہوتا۔ لیکن خلیل کے ساتھ اس نے لڑتے مرتے 2 سال گزارے تھے۔ اس کا دل نرم تھا، روئی کے گالوں جیسا نرم۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے خلیل سعدی کیا کرنے والا ہے، تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔